السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من وعلیکم الشیطان الرجیم، السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ معزز آفیسرز، علوم الحدیث کے لیکچرز کے حوالے سے آج انشاءاللہ ہم دوسرا لیکچر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے گزشتہ لیکچر کی جو ریویژن ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ہم گزشتہ لیکچر کے اندر جو پڑھا ہے اس کے حوالے سے چند اہم سوالات جو ہے نا وہ آپ سے پوچھیں گے۔ جس کا نام لیا جائے وہ اپنا مائک آن کرے اور سوال کا جواب دے گا۔ سب سے پہلا سوال ہوگا مس سعدیہ سے۔ سعدیہ نورین، السلام علیکم بیٹے، پہلا سوال آپ سے۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، سعدیہ بیٹے یہ بتائیے گا حدیث کے لفظی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی بات، نئی چیز، جدت، جدید۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اس کے بعد سیکنڈ کوشچن ہم کریں گے جی، ہمارے ساتھ ہے مس انفال توفیق۔ انفال بیٹیا، سیکنڈ کوشچن آپ سے ہے بیٹے، یہ بتائیں کہ علم مصطلح الحدیث سے کیا مراد ہے؟ وہ علم جس کے علم سے معلوم ہونے کے دلیل اور غیر حدیث کا جزاکم اللہ خیر۔ شمائلہ عبد الغفار، تیسرا کوشچن میرے بچے آپ سے ہے، یہ بتائیں کہ تذکرۃ المحدثین یہ کتاب ہے، اس کے مؤلف کون ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی۔ علامہ غلام رسول سعیدی تذکرۃ المحدثین کے مؤلف ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اگلے سوال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں امارہ سمیع الحق۔ امارہ بیٹے یہ بتائیں محدثین کے اندر جو ہم نے درجات ذکر کیے تھے ان میں سب سے بڑا درجہ کون سا مانا جاتا ہے؟ جی سر، ایک بار پھر بولے، صحیح آواز نہیں آ رہی۔ اوکے بیٹے، میں سوال دوبارہ دہرا رہا ہوں، محدثین کا سب سے بڑا درجہ کون سا مانا جاتا ہے؟ سر، امیر المومنین فی الحدیث۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ جی۔ اگلے سوال کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد عمر کو۔ محمد عمر، آپ سے سوال ہے، یہ بتائیں حدیث کے کتنے حصے ہیں اور کون کون سے؟ حدیث کے دو حصے ہیں، ایک سند اور دوسرا متن۔ حدیث کے دو حصے ہیں، ایک سند اور ایک متن، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ انوشا رحمان بیٹے، اگلا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیے گا کہ متن کے لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ متن جی انوشا۔ سر متن کے لفظی معنی ہے سخت اور مضبوط، ٹھیک ہے، اور یعنی کہ وہ کلام جہاں تک سند پہنچے۔ ٹھیک ہے، وہ کلام جہاں تک سند جو ہے وہ پہنچتی ہے اس کو متن کہتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے محمد نذیر صاحب۔ نذیر صاحب اگلا سوال آپ سے ہے، یہ بتائیں مسند سے کیا مراد ہے؟ سر مسند جو ہے نا، یہ حدیث کا مجموعہ ہے جو صحابی یا تابی سے کا مجموعہ جو ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، مسند ہوتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی صحابی یا تابعی کی گئی روایات کا مجموعہ مسند کہلاتا ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اوکے، اگلے سوال کے لیے میں دعوت دوں گا سعدیہ نورین کو۔ سعدیہ بیٹے یہ بتائیں کہ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ مطلب تعریف سے مراد یہاں پہ ہم نے اصطلاحی تعریف سننی ہے۔ جی، اس میں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فعل تقریر ہے، اس کو کہا جاتا ہے، یعنی اگر ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اسے حدیث کہا جاتا ہے۔ ایسے افعال، اقوال یا تقاریر جن کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے کی جاتی ہے اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ویری گڈ۔
اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے شمائلہ. شمائلہ بیٹے، ایک سوال اور آپ سے، یہ بتائیں کہ وہ کون سا علم ہے جو اسلامی تدوین کا امتیاز مانا جاتا ہے؟ شمائلہ، جی سر. سوال آپ سے بیٹے یہ کر رہا ہوں کہ اس علم کا نام بتائیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جتنی بھی حدیث کی تدوین ہوئی ہے اس کی تدوین کے حوالے سے سب سے امتیازی علم ہے، وہ کون سا؟ جی انفال بیٹے. علم اسماء الرجال یہ ایک ایسا علم ہے جس کو اسلام دشمن اور اسلام کے خلاف تحقیق کرنے والے محققین بھی مانتے ہیں کہ علم اسماء الرجال ایک ایسا علم ہے جو سوائے مسلمانوں کے کسی اور تاریخ کے اندر نہیں ملتا. ویری گڈ بیٹے. اچھا جی، اگلا سوال ہم کریں گے نذیر صاحب سے. نذیر صاحب، یہ علم اسماء الرجال ہوتا کیا ہے؟ سر اس میں جو روات ہوتے ہیں ان کے حالات زندگی، ان کا رہنا سہنا، تعلیم، ان کا اطوار، یہ ساری چیزیں معلومات حاصل کی جاتی ہیں، یعنی کہ روات بیان کی کے جاتی بارے میں تمام قسم کی معلومات جو ہیں وہ علم اسماء و رجال کے زمرے میں آتی ہے. ویری گڈ. اچھا سر، اگلے سوالات کے جواب بھی آپ نے دینے ہیں سر نذیر. یہ بتائیں کہ تحصیل مصطلح الحدیث کے جو کتاب ہے، ایک ہمارے سلیبس کا بھی حصہ ہے، اس کے مؤلف کون ہے؟ اس کے ہیں تہان، جو ہے تہان ان کے نام میں آتا ہے. ڈاکٹر محمود توحان. بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. اچھا، آخری سوال یہ بتائیں، حافظ مشرق اور حافظ مغرب کی جو اصطلاحات ہیں وہ کن کے لیے استعمال ہوتی ہیں؟ سر جو ہے نا، حافظ مغرب وہ ہیں علامہ ابن عبد البر، اور حافظ مشرق جو ہیں وہ خطیب بغدادی کو کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ جی. اللہ کریم آپ سب لوگوں کے علم و عمل میں برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ کائنات کا جو مالک ہے وہ آپ کو ایسا علم عطا فرمائے جو آپ کے لیے نفع والا ثابت ہو، اور وہ آپ کے لیے دین اور دنیا دونوں کے لیے مفید ہو. آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہمارا موضوع ہے لیکچر نمبر 2 کے اندر، وہ سلسلہ روات سے شروع ہوگا. یعنی کہ ہم نے گزشتہ کلاس کے اندر یہ ذکر کیا کہ حدیث کیا ہوتی ہے. پھر ہم نے حدیث کے اندر 2 حصے پڑھے. ہم نے کہا حدیث کے اندر 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے سند اور ایک ہوتا ہے متن. تو بیسیکلی ہم نے علم روایت کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے. تو اس کے اندر روایت میں سب سے پہلی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ہوتا ہے راوی. راوی یعنی کہ علم اسماء اور رجال کے متعلق ہر وہ شخص جو ایک بندے سے حدیث سن کے آگے سناتا ہے اس کو راوی کہتے ہیں، اور راوی کی جمع روات ہوتی ہے. تو بیسیکلی آج ہم لوگوں نے روات کے موضوع سے کام شروع کر کے حدیث کی ان اقسام کا ذکر کرنا ہے جس کے اندر ان کی تعداد جو ہے وہ گنی جاتی ہے. تو اس لیے آج کے موضوعات میں سب سے پہلے روات کے طبقات کا ذکر ہوگا، اور اس کے بعد روات کی تعداد کے اعتبار سے جو احادیث ہیں ان کی قسموں کا ذکر کیا جائے گا. پھر ساتھ ساتھ میں حدیث متواتر اور خبر احاد، ان دونوں کی اقسام کے بارے میں ذکر ہوگا، اور ساتھ میں ان کے حکم کے بارے میں تذکرہ کیا جائے گا. پھر اس کے بعد خبر احاد کی درجہ بندی کی جائے گی، اور آخر میں آج ایک کتاب کا ہم جو ہے نا موضوع لیں گے، ایک کتاب کا تعارف کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کچھ اعداد و شمار آپ کے ساتھ پیش کریں گے جو حدیث کے متن سے یا حدیث کے علوم سے حاصل ہوں گے. اور آخر میں انشاءاللہ ایک موضوعاتی مجلس بھی ہوگی جس میں آپ لوگوں کی کوئریز جو ہیں اس کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. تو چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر نمبر 2. سب سے پہلے آج ہم ذکر کریں گے کہ احادیث سے باعتبار راوی، یعنی کہ راوی کے اعتبار سے حدیث کتنی قسم کی ہوتی ہے، یا آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر جن جن لوگوں نے ہم تک پہنچائی ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کون کون سی قسم کی ہوتی ہے. تو بیسیکلی باعتبار راوی یعنی کہ روات کے اعتبار سے احادیث کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. ایک حدیث کی قسم ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں خبر متواتر، اور دوسری قسم ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں خبر احاد. گزشتہ کلاس میں ہم لوگ یہ تذکرہ کر چکے ہیں کہ جو خبر ہے اور حدیث ہے یہ دونوں مترادف کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو حدیث متواتر،
حدیث احاد بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے اس کو ہم خبر متواتر اور خبر احاد یا خبر واحد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب ہم ون بائی ون ان کو الیبوریٹ کرتے ہیں کہ یہ کیا ہیں، ہم ان کو روات کے اعتبار سے کس طرح یہ نام دے رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سب سے پہلے جو ذکر کریں گے وہ ہے خبر متواتر۔ تو خبر متواتر کے حوالے سے ہم تذکرہ کرتے چلیں کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ایک تعریف پیش کریں گے، ہم بتائیں گے کہ حدیث متواتر ہے کیا۔ تو بیسیکلی کوئی بھی ایسی حدیث جس کے اندر جو راوی ہیں یا روات ہیں وہ تعداد میں اتنے زیادہ ہوں کہ عقل جو ہے وہ اس بات پہ حیران رہ جائے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی بات کو کئی لوگوں نے سنایا ہے تو وہ سارے ہی لوگ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہوں۔ فرض کیا کسی نے یہ بات کی ہے کہ جی اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل یا کوئی قول جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے رسول کی وہ خبر یا قول کے بارے میں بات ہوتی ہے تو ایک بندہ کہتا ہے یہ تو جھوٹ ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات نہیں کہی، تو ایک اور بندہ کہتا ہے نہیں یار یہ فلاں راوی نے بھی بیان کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے، فلاں نے بھی کی ہے۔ تو جن جن کا تذکرہ کر رہے ہیں، اگر ایک بندے نے کہا جی حدیث تو جو ہے وہ تو موضوع ہے، وہ تو گڑی گئی ہے، خود سے بنائی گئی ہے، خود ساختہ ہے، تو پھر وہ لوگ کہیں گے یار ایسا کیسے ممکن ہے کہ کئی سال کئی کلومیٹر کے فاصلے پر، سالوں کے فاصلے پر جو روات ہیں وہ ایک ہی طرح کا جھوٹ کرتے رہے ہیں۔ تو پھر اس لیے ایسی حدیث جس کے راوی جو ہیں ہر دور کے اندر اتنے زیادہ رہے ہوں کہ ان کا جھوٹ پر متفق ہو جانا ناممکن ہو، ایسی حدیث کو حدیث متواتر کہتے ہیں۔ عام طور پہ حدیث متواتر کی 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی شرط کیا ہوتی ہے؟ اچھا اس میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، ہم تھوڑی سی ایلیبوریشن کر دیتے ہیں اس کی کہ خبر متواتر اور خبر احاد بیسیکلی کتنی ہوتی ہیں؟ یہ 4 ہوتی ہیں نا۔ تو پہلی متواتر ہے، دوسری حدیث کو ہم لوگ نام دیتے ہیں خبر مشہور، تیسری کو ہم کہتے ہیں خبر عزیز، اور چوتھی ہوتی ہے ہمارے پاس خبر غریب۔ اچھا یہ خبر متواتر میں اور خبر احاد میں یہ 2 طرح سے سوال پوچھے جاتے ہیں۔ دیکھیے گا سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ روات کے اعتبار سے احادیث کی کتنی قسمیں ہیں، تو ہم کہیں گے 2 قسمیں، لیکن اگر 4 کا آپشن آئے تو ہم 4 بھی اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ خبر احاد آگے مزید 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، مشہور، عزیز اور غریب۔ لیکن ان 4 احادیث کی قسموں کے اندر جو سب سے زیادہ کامن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو سند ہے، سند میں پائے جانے والے جو راوی ہیں نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ وہ سارے کے سارے ہم ان کے بارے میں یہ قیاس کر سکتے ہیں کہ سارے کے سارے بیک وقت جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اس لیے حدیث متواتر یہ الگ بن جائے گی اور خبر احاد میں یہ تینوں قسمیں جو ہے وہ الگ ہوں گی۔ ہم ان کو باری باری ایکسپلین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کریں گے خبر متواتر کی۔ تو خبر متواتر میں نے بات کی ہے کہ ایک ایسی حدیث جس کو بہت سارے راویوں نے، ہر طبقے میں بہت سارے راویوں نے جو ہے وہ پیش کیا ہو، بیان کیا ہو، روایت کیا ہو، اور سب کے بارے میں پھر عقل جو ہے وہ محال رہے، اس بات کے اوپر حیران ہو جائے کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ سارے کے سارے جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہرحال اس کی 4 شرطیں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی تو بات وہی ہے جو بھی ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہے، میں نے کہا کہ اس کے اندر جتنے بھی راوی ہیں نا ان کی تعداد بہت زیادہ ہو اور یہ ہر طبقے میں ہو۔ پہلی بات روات کی تعداد ہو بہت زیادہ، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو بہت زیادہ کی شرط رکھی جا رہی ہے یہ ہر طبقے میں ہو۔ اب یہاں پہ میں ایک بار لفظ استعمال کر رہا ہوں طبقہ۔ طبقے سے مراد کیا ہے؟ اصل میں حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سننے والے، آقا کریم کو دیکھنے والے، مشاہدات کرنے والے تو صحابی ہیں۔ تو صحابہ نے آگے دوسرے صحابہ کو سنائی یا پھر اپنے شاگردوں کو، تابعین کو سنائی۔ تو اس لیے ایک طبقہ آپ صحابوں کا بھی صحابہ کا بھی سمجھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک درجہ جو ہے وہ مطلب ایک طبقہ جو ہے وہ تابعین کا بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر تبع تابعین بھی آتے ہیں، محدثین آتے ہیں، ائمہ آتے ہیں۔ تو یہ کثرت ہم بات کر رہے ہیں ان کے ہر طبقے میں۔ مطلب ایک اللہ کے نبی جب بات کر رہے ہیں نا تو اللہ کے نبی کی مجلس میں ہم اندازہ لگا لیتے ہیں، ایسے گیس کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی مجلس میں 40 لوگ تھے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی ہے۔ اب وہ 40 کے 40 لوگ ہو سکتا ہے انہوں نے آقا کریم سے جو بات سنی ہو ان 40 کے 40 لوگوں نے آگے کسی نہ کسی کو سنائی ہو۔ تو اس اعتبار سے تو یہ 40 صحابہ جو ہے وہ راوی مانے گئے، انہوں نے روایت کر دی آگے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ سنا ہے، میں نے اللہ کے نبی کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ ٹھیک ہے جی، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 40 صحابہ میں سے 10 صحابہ اپنے اپنے کاموں میں نکل گئے، انہوں نے کسی سے ڈسکس نہیں کیا،
30 نے اللہ کے نبی کی یہ بات آگے پہنچا دی ہے، یا پھر 20 نے پہنچا دی، یا 10 نے پہنچا دی. تو بہرحال یہ طبقہ صحابہ کا، تابعین کا، تبا تابعین کا، محدثین کا، آئمہ کا اس ترتیب سے آگے چلتے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر طبقے کے اندر جو روایت کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ جتنے بھی راوی ہیں سب کا جھوٹ پر متفق ہو جانا جو ہے وہ ناممکن ہو. ٹھیک ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو اس حدیث میں سے جو خبر ملے نا اس کا تعلق یا تو سماع سے ہو یا پھر مشاہدہ سے، یعنی کہ جس صحابی نے اس کو روایت کیا ہے نا یا تو انہوں نے خود دیکھا ہو اللہ کے نبی کو یا اللہ کے نبی کو خود سنا ہو. اور اسی طرح ہر جو راوی ہے اس نے اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے وہ حدیث خود سنی اور مشاہدہ کیا ہو، کسی اور کی زبانی نہیں. تو اس طریقے سے ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے. اچھا، یہ 4 شرطیں ہوتی ہیں حدیث متواتر کی. بعض مؤلفین نے اس کے اندر 5ویں شرط بھی رکھی ہے، اور وہ عام طور پہ علم کے اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر جو علم حاصل ہوتا ہے نا اس حدیث میں وہ یقینی علم ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حدیث متواتر میں 4 شرطیں پائی جاتی ہیں. پہلی بات کثرت روایت، دوسری بات ہر طبقے میں یہ کثرت جاری رہے، تیسری بات جو ہے وہ سارے لوگوں کو کہتے ہیں کہ ایک وقت میں جھوٹ پر متفق ہو جانا بالکل ناممکن ہو، اور چوتھی شرط یہ تھی کہ خبر کا تعلق جو ہے یا سماع سے ہو یا پھر مشاہدے سے. اچھا، یہ جو خبر متواتر ہے یہ 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جی خبر متواتر معنوی، اور ایک ہوتی ہے خبر متواتر لفظی. اصل میں ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر تو میں بات کروں معنوی کی تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایسی متواتر حدیث جس کے لفظ اور معنی دونوں ہی تواتر سے ہو. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نا اس کو آگے جب صحابہ نے سنایا تو صحابہ نے سیم الفاظ ادا کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے، لیکن کہ ان الفاظ میں بھی تبدیلی نہیں کی گئی. پھر کچھ ایسی احادیث ہیں جن کو اللہ کے نبی نے صحابہ سے سامنے پیش کیا اور صحابہ نے اس کو اپنے معنوں میں، اپنے لفظوں میں جا کے سنا دیا. تو اس اعتبار سے پہلی قسم ہم بیان کریں گے متواتر لفظی، جس کے اندر صحابہ نے الفاظ بھی تبدیل نہیں کیے، بالکل وہی الفاظ بولے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے. اور یہ جو الفاظ حدیث میں ملتے ہیں وہ ایک راوی سے نہیں، 2 راوی سے نہیں، 4 5 10 اس طرح تعداد بہت زیادہ ہے. تو ہر تعداد کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کثرت ہو اور روایت نے جو حدیث بیان کی ہو اس میں وہی لفظ ہو جو اللہ کے رسول نے بیان کیے. ایک راوی ایک طبقے کے اندر جنہوں نے بولا ہے وہ بھی وہی الفاظ ہو، دوسرے طبقے والے بھی وہی الفاظ ہو. ایک حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، ہم عموماً سنتے ہیں. اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کا جھوٹ بولا نا، نہیں کہ میں میرے سے ایسی بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. اب یہ جو حدیث ہے نا، اس حدیث کو بیان کرنے والے جو راوی ہیں اس کے بارے میں نا ڈاکٹر محمود توحان صاحب نے اپنی تحقیق میں بتایا، اس میں علامہ ابن حجر اسقلانی صاحب نے بھی یہ ذکر کیا ہے، نخبۃ الفکر کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اس حدیث کو 40، بعض نے کہا ہے 70 سے زائد، تقریباً 73 صحابہ نے اس حدیث کو جو ہے نا وہ روایت کیا ہے. یہ جو حدیث میں نے آپ کو بولی ہے کہ جس نے میرے پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. تو یہ سیم الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ آگے آئی ہے. تو اس لیے ایسی حدیث جن کے اندر الفاظ بھی تبدیل نہ کیے جائیں، وہ سارے راویوں سے وہی الفاظ جو ہے وہ آگے روایت ہوں، تو اس کو بولتے ہیں متواتر لفظی. اب متواتر معنوی کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بات بتائی ہے تو وہ بالکل اللہ کے نبی کے الفاظ نہیں آگے پہنچے بلکہ اس کو اپنے مفہوم میں وضاحت کر کے اس کو بدل مطلب روایات میں الفاظ تبدیل ہیں لیکن سب کا معنی، مطلب اور مفہوم سیم ہے. تو ایسی حدیث متواتر معنوی کہلاتی ہے. عام طور پہ یہ جو متواتر ہے اس کی 4 قسمیں الگ بھی بتائی جاتی ہیں. مطلب بعض اس کو متواتر بے طبقات بھی کہتے ہیں کہ طبقات کے اعتبار سے متواتر، یا پھر بعض اس کو تعامل کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں، بعض اس کو اسناد کے اعتبار سے بھی کہتے ہیں، اور بعض اس کے اندر کوئی قدر مشترک کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں. لیکن جو مشہور اور پیپر کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ حدیث متواتر کی 2 قسمیں ہیں، متواتر لفظی اور متواتر معنوی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہاں پہ آخر میں بیان کریں گے کہ یہ حدیث جو متواتر ہے اس کا حکم کیا ہے. تو یاد رکھیے گا جی، حدیث متواتر سے جو حاصل ہونے والا علم ہے نا وہ یقینی علم ہے. تو اس لیے اس کے اوپر بغیر تحقیق کے بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، وہ قابل عمل ہے، بلکہ اس لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ وہ واجب العمل ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس حدیث متواتر کا حکم یہ ہے. اچھا جی،
اب ہم بات کریں گے حدیث متواتر کے بعد حدیث احاد کی، ان کے خبر واحد کی. تو خبر واحد کیا ہے؟ یہ جو لفظ احاد ہے نا، یہ واحد کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے ایک. یعنی کہ خبر واحد ایسی حدیث کو کہیں گے جسے صرف ایک شخص روایت کرے. اچھا یہاں پہ میں ایک اور بات بتاتا ہوں. میں نے گزشتہ وقت میں بھی بتایا کہ ہر طبقے میں کثرت ہو، صحابہ کے طبقے میں، تابعین کے طبقے میں، تبع تابعین کے طبقے میں، ائمہ کے طبقے میں، ٹھیک ہے. تو یہ جو طبقات ہے نا، ہم ان کے اندر بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو تعداد ہے نا، وہ خبر متواتر سے شروع جو ہوتی ہے نا، وہ ہوتی ہے عموماً 10، کہ 10 سے زائد، ایون کہ 10 جو صحابی ہے نا، 10 صحابی تابعی، یعنی کہ 10 راوی اگر کسی حدیث کو روایت کر رہے ہیں کسی بھی طبقے میں، تو وہ حدیث متواتر ہے. لیکن عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک صحابی نے سن کے آگے سنائی ہے تابعین کو، تو تابعین نے سن کے آگے تبع تابعین کو سنائی ہے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صحابی نے سنی ہو بس اللہ کے نبی سے اور انہوں نے آگے روایت کر دی ہو، لیکن جن کو انہوں نے روایت کی ہے وہ ایک سے زیادہ ہوں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ 10 سے زیادہ ہوں، پھر 40 سے زیادہ ہوں. لیکن اس کے لیے کلیہ آپ نے یاد رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ جس طبقے میں کم سے کم تعداد ہوگی، اس طبقے کی نسبت سے یہ بتایا جائے گا کہ یہ حدیث کی کون سی قسم ہے روایت کے اعتبار سے. یہ ان کے بالفرض ایک حدیث ہے، جیسے ابھی ہم وہ کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی نے کہا کہ بھئی جس نے میرے پہ جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو محمود توحان صاحب کی ریسرچ کے مطابق 73 لوگوں نے، 73 صحابہ نے روایت کی ہے. تو صحابہ کے طبقے میں 73 کی تعداد آگے جی. بالفرض میں کہتا ہوں کہ 73 صحابہ نے جب سنائی نا آگے تابعین کو یا صحابہ کو، دیگر صحابہ کو، اپنے شاگردوں کو، تو انہوں نے نا آگے جنہوں نے سنی، فرض کیا انہوں نے 73 کو سنائی ہے، 73 صحابہ نے سنی ہے، 73 صحابہ نے آگے 150 بندے کو سنا دیے، اور 150 میں سے کہہ لیں کہ جی 50 بندوں نے آگے سنائی ہے. تو ابھی آپ دونوں دیکھیں، دونوں طبقات میں تعداد 10 سے زیادہ ہے. لیکن جب اگلا طبقہ آئے گا تو ہو سکتا ہے 150 صحابہ سے یا 150 تابعین سے سننے والوں میں سے صرف 4 لوگوں نے آگے روایت کیا ہو، 4 لوگوں نے، ٹھیک ہے جی. تو 4 لوگوں نے روایت کیا. تو اب دیکھیں ہر طبقے میں ایک میں تعداد تھی 73، ایک میں تھی 150، اور ایک میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں صرف 4 ہیں. تو اس میں تعداد، یہ حدیث متواتر ہوگی یا خبر واحد ہوگی، اس کی تعداد کے لیے طبقہ بتائے گا، وہ طبقہ جس میں کم سے کم تعداد ہے. تو کم سے کم تعداد تیسرے طبقے میں 4، تو 4 کی جو تعداد ہے وہ حدیث مشہور میں آئے گی، حدیث متواتر میں نہیں. یہ آگے جا کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. بہرحال جی خبر واحد اس کی 3 قسمیں. پہلی قسم تو ہے حدیث مشہور، اور دوسری کو کہتے ہیں حدیث عزیز، اور تیسری ہوتی ہے حدیث غریب. مشہور، عزیز اور غریب، ٹھیک ہے جی. یہ 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہے خبر واحد کے لیے. ان کے مشہور حدیث کو بھی خبر واحد کہتے ہیں، عزیز کو بھی اور غریب کو بھی. اب ہم باری باری ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ جو مشہور حدیث ہے، عزیز حدیث ہے یا غریب حدیث ہے، ان کے بارے میں کیا چیزیں بیان کی. سب سے پہلے بات ہوگی خبر مشہور کی. اچھا جی، اب چونکہ ہم جتنی بھی احادیث کی قسمیں پڑھ رہے ہیں نا، یہ روات کی تعداد کے اعتبار سے ہے. تو اب جو راوی ہے نا، ان کی تعداد کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ اگر سند کے اندر، ان کے سلسلہ روایت کے اندر ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں. پہلی شرط رکھے، کم از کم کی 3 رکھیے کہ 3 راوی جو ہیں وہ کسی طبقے میں روایت کر رہے ہیں، اور 3 سے زائد بھی کہا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بات شرط رکھی جاتی ہے کہ جی 3 سے زائد کی جو شرط ہے، وہ حد ہے نا، وہ متواتر سے نیچے رہے. اگر وہ متواتر سے اوپر چلی جائے تو پھر وہ خبر مشہور نہیں رہے گی. ٹھیک ہے جی، کم سے کم تو 3 ہونے چاہیے، لیکن 3 سے بڑھ کے یہ 9 تک جا سکتے ہیں. اگر یہ 10 ہو جائیں تو پھر یہ مشہور کے زمرے سے نکل جاتی ہے. بہرحال جی، اس کی تعریف ہم عام طور پہ یہ کرتے ہیں کہ ایسی حدیث جس کی سند میں، یعنی کہ سلسلہ روایت میں، اس کے ہر طبقے میں 3 یا 3 سے زائد راوی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 سے زائد کی جو تعداد ہے وہ حد متواتر تک نہیں پہنچے. مشہور حدیث کی 2 قسمیں عام طور پہ، مشہور اصطلاحی اور مشہور غیر اصطلاحی. یہاں پہ ایک لفظ سنیے گا، اصطلاحی سے مراد یہ ہے کہ جو اصطلاح میں مشہور حدیث ہے، جیسے ابھی بھی ہم نے بیان کیا نا، اصطلاحی طور پہ ایک ایسی حدیث جس میں کم از کم 3 راوی ہوں، اس کو مشہور کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن غیر اصطلاحی سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے
کہ یہ اصطلاحی مشہور نہیں ہے، یہ مشہور ہے وہ عام جو لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی. ایسے کہہ لیں کہ اس کے اندر جو ہے یہ جو معتبر ہم شرطیں بیان کر رہے ہیں نا، ان کی کوئی شرط نہ پائی جائے، یہ ویسے ہی مشہور ہے. جیسے فرض کیجیے جی ہمارے محلے میں یہ مشہور ہے جی، جو بندہ چھت سے گرتا ہے جی اس کے گھر میں پیسے بھی آتے ہیں، اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے. میں مذاق کے طور پہ بات کر رہا ہوں، تو ہم اندازہ لگائیں یہ بھی تو بات مشہور ہے نا. تو اس لیے ایسی بہت ساری احادیث کے نام سے بھی چیزیں مشہور ہو جاتی ہیں جو اصطلاحی طور پہ مشہور نہیں ہوتی. ہم عام طور پہ کہتے ہیں جی مشہور ہو گئی یہ بات، تو وہ مشہور ہونا غیر اصطلاحی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بارے میں بہت ساری مزید بھی تقسیم ہے. کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو محدثین میں مشہور ہوتی ہیں، جو علماء میں مشہور ہوتی ہیں، جو عوام میں مشہور ہوتی ہیں، جو فقہاء میں مشہور ہوتی ہیں، اور جو عام لوگوں میں مشہور ہوتی ہیں. لیکن یہ شرط یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مشہور حدیث ہے یہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، غریب بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ موضوع بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے دیکھا بچپن سے ہم کتابوں میں بہت سارے قصے پڑھتے آ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، لیکن اب آ کے علماء بتا رہے ہیں کہ ایسی تو کوئی حدیث ہی کوئی نہیں ہے. تو جب ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کے بارے میں بات آتی ہے نا، تو پھر وہ آ جاتی ہے مشہور غیر اصطلاحی میں. بہرحال جی، مشہور حدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے سلسلہ روات کے اندر ہر طبقے میں کم از کم جو راوی کی تعداد ہے وہ 3 ہو. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اس کو ہم بولتے ہیں مستفیض. عام طور پہ اگر اس لفظ کو دیکھیں نا تو یہ مشہور کے لیے ہی استعمال ہوتی ہے مترادف کے طور پہ. لیکن بعض لوگ جو ہیں مشہور اصطلاحی اور مستفیض کے اندر فرق یہ کرتے ہیں، بعض مستفیض کو مشہور سے خاص کر لیتے ہیں اور بعض جو ہے وہ مشہور کو مستفیض پر خاص کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لیکن میں زیادہ تمہید میں آپ کو جانے سے روکوں گا کیونکہ فی الوقت ہمارا مطالعہ ان کی اصطلاحات پر ہے، تو اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ مشہور اور مستفیض جو ہے وہ ایک ہی اصطلاح ہے. اچھا جی، روات کی تعداد 10 سے زائد ہو تو متواتر ہے، 10 سے کم ہو لیکن 3 سے کم نہ ہو وہ مشہور ہے. اور آگے آتی ہے حدیث سوری اس میں ایک رہ گئی ہے عزیز، میں نے شاید پریزنٹیشن میں مینشن نہیں کی، حدیث عزیز. تو اس کے اندر جی تعداد 3 سے کم ہو جاتی ہے اور وہ رہ جاتی ہے 2، لیکن 2 سے کم نہ ہو، یہ شرط ہے حدیث عزیز کی. اور اس کے بعد آخر میں آتی ہے حدیث غریب. اب یہ غریب کیا ہے جی؟ حدیث غریب جو ہے ایک ایسی حدیث ہے جس کا راوی جو ہے وہ صرف ایک ہو، چاہے ہر طبقے میں ایک ہو یا پھر کسی ایک طبقے کے اندر جو ہے وہ اکیلا رہ گیا ہو. تو بعض علماء نے غریب کے لیے اصطلاح جو ہے وہ فرد کی بھی استعمال کی ہے، اور بعض کے نزدیک یہ بھی کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ غریب حدیث اور فرد حدیث یہ دونوں ایک ہی ہے، سیم ہے، مترادف ہے، اور بعض نے اس کے اندر فرق بھی کیا ہے. بہرحال جی، یہ جو غریب حدیث ہے نا یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے غریب مطلق اور ایک ہوتی ہے غریب نسبی. ان کے نسبت کے اعتبار سے اور مطلقاً غریب جو ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ایسی حدیث جس کی جو غرابت ہے یا وہ حدیث غریب اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس کی اصل سند میں صرف ایک راوی ہے. ان کے کسی حدیث کو اگر ایک ہی راوی بیان کر رہا ہے نا تو وہ حدیث غریب کہلائے گی، غریب مطلق، ٹھیک ہے جی. اور غریب نسبی کیا ہے؟ وہ حدیث جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا جو ہے وہ مفرد نہ ہو، مطلب وہ اکیلا بندہ نہ ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے بعد جو راوی ہے نا وہ اکیلے ہو سکتے ہیں، چاہے ایک جگہ پر ہو چاہے زیادہ مقامات پر. اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والی جو کلاس ہے اس کے اندر ذکر کریں گے. اچھا، میں اس کو تھوڑا سا سم اپ کر دوں. ہم نے کہا تھا ٹاپک ہے ہمارا حدیث ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے کتنی قسم کی ہوتی ہے، یعنی کہ ہم تک پہنچانے والے راوی ہیں تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ہم تک جو پہنچنے والی حدیث ہے وہ کتنی قسم کی ہے. تو بیسیکلی وہ 2 طرح کی ہے، ایک کو بولتے ہیں حدیث متواتر، ایک کو بولتے ہیں حدیث واحد. اور آگے واحد حدیث جو ہے وہ آگے مزید اقسام میں تقسیم ہو جاتی ہے، اور وہ تینوں قسمیں جو ہیں ان میں خبر مشہور بھی ہے، خبر عزیز بھی ہے اور خبر غریب بھی ہے. پھر ہم نے یہاں پہ ایک نقطہ بیان کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ ہر طبقے میں جو روات کی تعداد ہے نا اس کے بارے میں، تو یاد رکھیے گا میں نے ایک نقطہ پیچھے دیا ہے کہ کسی بھی حدیث کی سند میں ہر طبقے میں روات کی جو تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ کسی بھی طبقے میں سب سے کم روات جو ہے نا، چاہے وہ پہلے طبقے میں ہو، دوسرے میں ہو، تیسرے میں ہو، کسی بھی طبقے میں سب سے کم روات کو دیکھ کر جو ہے وہ آپ اس بات کا تعین کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے، حدیث مشہور ہے، عزیز ہے یا غریب ہے، ٹھیک ہے جی. یعنی اگر کسی حدیث کی سند میں صحابہ کے طبقے میں روات کی تعداد 15 ہے،
تابعین کے طبقے میں تعداد 9 ہے اور تبع تابعین کے جو تعداد ہے وہ اس میں 2 ہے. تو اصول کے مطابق جو ہے جس طبقے میں سب سے کم روات کی تعداد ہے نا وہاں سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کون سی حدیث کی قسم ہے. یعنی کہ جو مثال میں نے دی ہے اس میں سب سے کم تعداد تبع تابعین میں 2 ہے. تو 2 جس حدیث میں وہ کم از کم 2 ہوں تو وہ حدیث عزیز کہلاتی ہے. تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا، یعنی کہ روات کے اعتبار سے ہمارے پاس حدیث کی اقسام. تو اگلے سیشن میں آج ہم ایک کتاب کو متعارف کروا رہے ہیں اور یہ کتاب آپ کے سلیبس میں بھی پڑھی جا رہی ہے اور اس کتاب کا نام ہے اللؤلؤ والمرجان. یہ علامہ فواد عبد الباقی کی کتاب ہے، محمد فواد عبد الباقی. اور یہ بیسیکلی متفق علیہ جو احادیث مبارکہ ہیں، ان کے ایسی احادیث جو صحیح بخاری نے بھی اور صحیح مسلم نے بھی دونوں کتابوں کے اندر موجود ہیں، ان کتابوں کے احادیث کو اٹھایا گیا ہے. یعنی کہ اس کو نام بھی اسی وجہ سے دیا گیا ہے کہ ایسی حدیثیں جو موتیوں جیسی قیمتی ہیں، ہیرو جیسی قیمتی ہیں. تو اللؤلؤ والمرجان صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دونوں میں پائی جانے والی جو احادیث ہے اس کا مجموعہ ہے. یہ محمد فواد عبد الباقی صاحب نے اس کی تعریف کی ہے اور یہ پنجاب یونیورسٹی، سرگودا یونیورسٹی، گجرات یونیورسٹی، قائد اعظم یونیورسٹی اور پاکستان کی بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر یہ ایک مجوزہ سلیبس کا حصہ ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کو پڑھا جاتا ہے. اس کے اندر ٹوٹل صحیح بخاری یا ٹوٹل جو ہے وہ صحیح مسلم نہیں ہے، ہاں اس میں ابواب چنے گئے ہیں جو سلیبس کا حصہ ہے. ادروائز اس کتاب میں آلموسٹ وہ ساری احادیث ہیں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں. اللؤلؤ والمرجان محمد فواد عبد الباقی نے یہ لکھی ہے جی. 2 کتابیں ہو گئی جی. علم الحدیث میں پہلی ہم نے ذکر کی ہے تذکرۃ المحدثین غلام رسول سعیدی صاحب کی، اور آج ہم دوسری کتاب دیکھ رہے ہیں اللؤلؤ والمرجان. تو یہ 2 کتابیں ہوگی جن کا تعارف کروایا. ہر لیکچر میں ایک کتاب ہوگی، لیکن جو لیکچر کا ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر یہ کتابوں کے ٹائٹل چینج ہوتے رہیں گے لیکن ایڈ ہوتے رہیں گے. پچھلی والی کتاب ختم نہیں ہوگی، اگلی کتاب اس میں ایڈ ہو جائے گی. مطلب پہلے تذکرۃ المحدثین تھی، آج ہم لوگوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ آج کی کتاب جو ہے وہ اللؤلؤ والمرجان بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اس کے بعد اگلے ٹاپک میں آج ہم حدیث کے اعداد و شمار جو ہے وہ بیان کریں گے، جس کے اندر ہم نے کل ذکر کیا تھا مکثرین صحابہ کے حوالے سے. ٹھیک ہے، 1-2 اس کے اندر اور بھی ٹاپک کیا ہے. تو آج بھی ہم ایسے نقطے رکھیں گے جو پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے اہم ہے اور پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں. اس میں پہلا نقطہ ہے جی، ایک حدیث مبارکہ ہے جس کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کو باب العلم کہا گیا ہے. تو عام طور پہ یہ حدیث پوچھی جاتی ہے باب العلم کس کا کہتے ہیں، وہ تو سوال پوچھا جاتا ہے. تو باب العلم کے بارے میں حدیث بیان کر رہی ہے کہ وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی صحیح بخاری اور صحیح مسلم. یہ دونوں صحاح میں سے پہلی معتبر کتابیں، ان کو صحیحین کہتے ہیں جی. مطلب صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے لیے اصطلاح استعمال ہوگی صحیحین. صحیحین سے مراد 2 صحیح کتابیں. اور اسی طرح ان کے جو مؤلفین ہیں، ان کے امام بخاری اور امام مسلم، ان کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے شیخین. شیخین جو ہے یہ 2 شیخ کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، ایک صحیح بخاری کے امام بخاری اور ایک صحیح مسلم کے امام مسلم. اچھا یہ شیخین میں صحابہ میں بھی آتے ہیں، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی شیخین کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ تذکرہ ائمہ کے حوالے سے ہو رہا ہے جو کتابوں کے محدثین ہیں. اچھا جی، نیکسٹ پوائنٹ میں ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر جس حدیث کو پایا جائے، جو حدیث جو ہے صحیح مسلم میں بھی ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں موجود ہے، اس کو متفق علیہ کہیں گے. تو یہ بھی اصطلاح یاد رکھیے گا. صحیحین دونوں کتابوں کو کہتے ہیں اور جو حدیث دونوں کتابوں میں پائی جائے اس کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. اچھا جی، حدیث کے میدان میں 6 کتابوں کو صحاح ستہ کے نام سے پکارا جاتا ہے. ستہ کہتے ہیں 6 کو، صحاح صحیح کی جمع ہے، مطلب 6 ایسی کتابیں جو مسلم امہ کے اندر صحیح ترین مانی جاتی ہیں، جس میں امام بخاری کی بخاری، مسلم شریف، ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ابن ابی داؤد. یہ 6 کتابیں ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلام کے جو احادیث مبارکہ ہیں اس کے مجموع میں سب سے اہم اور صحیح ترین کتابوں کے حوالے سے نوٹڈ ہیں. 6 کتابیں صحاح ستہ کے نام سے معروف ہیں. حدیث نبوی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے گزشتہ دنوں میں صحیح بخاری کے سلیبس میں پڑھی ہے کہ ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ اسلام کے 5 بیسک رول مطلب رکن ہیں، بنیادی رکن 5 ہیں: کلمہ، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ. یاد رکھیے گا 5 بنیادی عقائد بھی ہیں. یہاں پہ بات ہو رہی ہے ارکان کی. عقائد وہ ہیں جو اسلام لانے کے لیے ضروری ہیں
اور ارکان وہ ہیں جو اسلام پر قائم رہنے کے لیے ضروری ہے. تو یہ ہیں اسلام کے 5 بنیادی ارکان. اس میں عموماً ایک چھوٹا سا اعتراض پایا جاتا ہے کہ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج. لیکن میں نے یہ جو پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، یہ گزشتہ آپ نے حدیث بھی پڑھی ہے، اس حدیث کے مطابق روزے کا 5واں نمبر ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے وہ بحث کی جا سکے. 5 ارکان ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا. اچھا جی، یہ تھا جی آج کا ہمارا موضوع، آج کا لیکچر. اور آخر میں ہم ایک چھوٹا سا جائزہ لے لیتے ہیں آپ سے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی کوئریز آئیں گی. جی سب سے پہلے میں دعوت دوں گا، ہمارے ساتھ ہیں ہمارا سمیع الحق. ہمارا بیٹے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سر، وعلیکم السلام. ہمارا بیٹے یہ بتائیں کہ حدیث مشہور کی سند میں کم از کم کتنے روات ہوتے ہیں؟ سر 3. 3 ہوتے ہیں. جی ویری گڈ. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے محمد عمر. محمد عمر اگلے 2 سوالات کے جواب آپ دیں گے. پہلا سوال ہے، یہ بتائیں خبر احاد یا خبر واحد کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہوتی ہیں. خبر واحد کی 3 قسمیں ہیں، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کیا حدیث غریب ضعیف حدیث ہوتی ہے بس؟ نہیں، ضعیف حدیث تو نہیں ہوتے. ہاں، یہ شرط یاد رکھیے گا کہ غریب سے مراد ایسا نہیں لینا کہ یہ ضعیف ہی ہوتی ہے. غریب حدیث جو ہے وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. جیسے حضرت عمر فاروق سے روایت کی گئی ایک حدیث ہے نا، وہ انما الاعمال بالنیات، تو وہ بھی حدیث غریب ہے کیونکہ وہ اکیلے حضرت عمر سے روایت کی گئی ہے. تو اس اعتبار سے وہ بھی غریب حدیث ہے، لیکن وہ ضعیف نہیں ہے، وہ صحیح حدیث ہے. ویری گڈ جی عمر، جزاکم اللہ خیر. جی یہ سر صحابہ کے طبقے میں سے صرف حضرت عمر سے، باقی تابعین میں تو زیادہ سے نہیں ہے کیا؟ ہاں جی، زیادہ ہوں گے نا، لیکن میں کہہ رہا ہوں نا، ہم نے شرط یہ رکھی ہے کہ ہر طبقے میں ہم نے وہ طبقہ دیکھنا ہے جس میں کم سے کم ہو. تو صحابہ کے طبقے میں صرف ایک صحابی حضرت عمر فاروق سے روایت ہے نا، تو اس اعتبار سے اسی نسبت سے ہم اس کو خبر غریب کہتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہمارے ساتھ ہے سعدیہ نورین. سعدیہ بیٹے 2 سوالوں کے جواب آپ دیں گے. اللؤلؤ والمرجان کے مؤلف کون ہیں؟ یہ ہیں فواد الباقی. جی فواد عبد الباقی. اور اچھا، عبد دوسرا الباقی. سوال بیٹے یہ بتائیں، امام مسلم اور امام بخاری، یہ دونوں جو محدثین ہیں، ان کے لیے کیا اصطلاح استعمال ہوتی ہے؟ شیخین. شیخین. ویری گڈ بیٹے، جزاکم اللہ خیر. اچھا جی، اقصا ہیں ہمارے ساتھ، اقصا یاسمین. اقصا یاسین بیٹے آپ سے 2 سوال ہوں گے. پہلا سوال بیٹے آپ سے، مس اقصا یہ بتائیں بیٹے سیاہ ستہ میں کتنی کتابیں شامل ہیں؟ 6 کتابیں شامل ہیں. ویری گڈ بیٹے، 6 کتابیں سیاہ ستہ میں. اچھا یہ بتائیں متفق علیہ سے کیا مراد ہے؟ ایسی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتب میں موجود ہوں، ایسی حدیث جو ان دونوں میں موجود ہوں، ان کو متفق علیہ کہا جاتا ہے. بہت اعلیٰ جی، ماشاء اللہ. جی جزاکم اللہ خیر بیٹے. اچھا جی، ہمارے ساتھ ہے محمد نذیر صاحب. نذیر صاحب اگلے 3 سوالوں کے جواب آپ دیں گے. یہ بتائیے گا کہ حدیث متواتر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اچھا آواز آ رہی سر متواتر؟ ابھی دوبارہ بولیے، ابھی آئی آواز. حدیث متواتر کی سر 2 اقسام ہیں، لفظی اور معنوی. بہت عمدہ جی، ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ روات کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کتنی قسموں کی ہے؟ بنیادی طور پر سر 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے، خبر متواتر اور احاد. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ حدیث مشہور غیر اصطلاحی سے کیا مراد ہے؟ سر حدیث مشہور غیر اصطلاحی وہ روایت ہے کہ کیا اس کو کہیں گے، جی سعدیہ بیٹے. سوری سر اسکپ ہو کوئی گیا. بات نہیں، کوئی بات نہیں. جو لوگوں میں ایسے ہی کوئی بات مشہور ہو جائے، ہاں جی، یعنی کہ ویسے یعنی اس مشہور کا ہونے اصطلاحی والی اسی چیز سے کو کوئی غیر تعلق اصطلاحی نہیں ہے. کہتے ہیں. ویری گڈ جی، جزاکم جی اللہ خیر. اچھا سعدیہ بیٹے اگلے سوالوں کے جواب آپ دیں گے. یہ بتائیں بیٹے کہ متواتر حدیث کی کتنی شرطیں ہیں؟ اس کی 4 شرائط ہیں. اوکے، اور یہ پہلی بتائیں کہ اسلام کے بنیادی ارکان کتنے ہیں بیٹے؟ 5. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر بیٹے. میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر روز جو آپ سیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے باعث نجات بنائے، آپ کے دل کو اس کے لیے پرسکون بنائے.
اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے لیے نفع والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی بیٹے، آج کے اس لیکچر کے اندر ہم لوگوں نے روات کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں پڑھی ہیں۔ اب آپ کی طرف سے کوئی سوال ہے، کوئریز ہیں